Honored members of the Parliament, ladies and gentlemen, اور آج کے میرے چیف گیسٹس، میرے بیٹے اور بیٹیاں، آپ سب کو مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنے پیار سے، اتنے پیشن سے، اتنے وارملی آپ نے مجھے ویلکم کیا ہے۔ یہ جو میرا آج کی آپ سے ملاقات ہے، یہ مجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ اور میں اسکالرشپس لینے والے تمام بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، تمام اسٹوڈنٹس کو، ان کے والدین کو، ان کی فیملیز کو دل کی گہرائیوں سے، ان کے اساتذہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ شاباش۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ میں نے رانا سکندر کو کہا، بہت اچھا ہمارا ایکٹیو ایجوکیشن منسٹر ہے، اور یہ چیز میں دیکھتی ہوں، جب میں ادھر بیٹھی ہوئی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ یہاں کھڑا تھا، منسٹرز کی طرح کرسی پہ نہیں بیٹھا تھا، وہ بچوں کے لیے یہاں پر ایک کمپیئر بنا ہوا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ انگیج کر رہا تھا، جگہ جگہ جا رہا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ انگیج کر رہا ہے، آپ کی ضروریات کو پوچھ رہا ہے، حل کر رہا ہے۔ تو رانا، آئی ایم ویری ہیپی۔ اسی طرح جو کچھ آپ کر سکتے ہو ان بچوں کے لیے وہ کرتے رہو، جو کچھ میں کر سکوں گی انشاءاللہ میں کروں گی۔ تو میں آپ کا اور ہائر ایجوکیشن کا میں بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے آج آپ کے ماں باپ بھی بہت خوش ہوں گے۔ میں بھی ایک ماں ہوں، میرے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ، وہ بڑے ہو گئے ہیں اب، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ماں باپ نے کس مشکل سے، کس محنت سے آپ سب کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اور آج مجھے اس بات کی خوشی ہے، کیونکہ میں آج آپ سے چیف منسٹر کے طور پہ بات نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ نے مجھے چیف منسٹر بنایا ہے، لیکن میں چیف منسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سب کی ماں کے طور پہ آپ سے بات کر رہی ہوں۔ تو میں یہ جانتی ہوں کہ آج آپ کے ماں باپ کتنے خوش ہوں گے، لیکن آج میں خوش ہوں کہ آپ کا بوجھ، آپ کی تعلیم، کیونکہ آج کل تعلیم مہنگی ہے اور اخراجات ہوتے ہیں، تو مشکل ہے ہر چیز کو لے کے چلنا ماں باپ کے لیے۔ تو میں اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اپنی محنت سے، اپنی جو میرٹ ہے اس سے، اپنی دن رات کی کوشش سے آج آپ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی اضافی بوجھ نہیں ہوا۔ آج آپ کا بوجھ جو ہے وہ آپ کی محنت کا جو صلہ ہے، آج یہ وہ بوجھ اس نے اٹھا لیا ہے۔ تو میں بہت خوش ہوں آج آپ سب کے لیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی جو ہے، کتنے بچے آئے ہوئے یہاں آج، مجھے بتاؤ۔ اور ایم این ایس ایگریکلچر یونیورسٹی، ویری نائس۔ ایم این ایس یو ای ٹی ملتان، نشتر میڈیکل یونیورسٹی، ایمرسن یونیورسٹی ملتان، ویری نائس۔ ویمن یونیورسٹی ملتان، آپ کو اتنی دور بٹھایا، مجھے تو نظر بھی نہیں آ رہے آپ۔ اور ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، مسٹ، کہاں ہیں؟ اچھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو ایچ ڈی کالجز کے بچے ہیں، خانیوال، لوگراں، ویری نائس۔ اچھا تو بچوں، مجھے خوشی ہے اس بات کی، میں بچے ابھی اپنی لینگویج میں، بڑی میٹھی بولی ہے ملتان کی، ملتان ڈویژن کی، اتنے پیار سے میرا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ تو میں آپ کو آنیسٹلی یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میرا شکریہ ادا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو آپ نے محنت کی ہے، آپ نے یہ ارن کیا ہے، اور اس میں شکریہ ادا نہیں کرنا، آپ کو سر اٹھا کے
یہ اسکالرشپس لینے چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی محنت کا ثمر ہے۔ اور میں پہلے پنجاب یونیورسٹی گئی، وہاں پر میں نے یہ اسکالرشپس دیے، پھر پنڈی میں گئی، وہاں پر ہم نے یہ اسکالرشپس دیے، اور مجھے آج کل موسم خراب ہے تو پرابلم ہوتی ہے لاہور سے ٹیک آف کرنے میں، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں ہر جگہ خود جا کے آپ سے ملاقات کر کے آپ کو یہ جو آپ کا میرٹ ہے وہ ہم آپ کو پہنچائیں گے۔ اور ہر جگہ میں نے یہ بات کی، کہتے ہیں نا کہ یہ کون سا آپ کا اب پیسہ ہے جو آپ بچوں کو دے رہے ہیں، یہ میرا پیسہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ پنجاب کے عوام کا پیسہ ہے، یہ آپ ہی کا پیسہ ہے۔ میں اپنے گھر سے نہیں لائی یہ پیسہ، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلے 76 سال میں بھی یہ پیسہ آپ کا تھا، یہ آپ کو کیوں نہیں ملا، یہ ہے میرا سوال۔ اور میں آپ لوگ اس کے ہر ایک بچہ جو یہاں پہ بیٹھا ہے، ہر ایک بیٹی جو یہاں پر بیٹھی ہے، ہر ایک بیٹا جو یہاں پہ بیٹھا ہے، کوئی کھڑا ہو کر مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ان وائلیشن آف میرٹ یا آؤٹ سائڈ میرٹ یہ اسکالرشپ ملا ہے۔ 100% میرٹ پہ یہ اسکالرشپس بچوں کو گئے ہیں۔ جن کے گھروں کی جو ماہانہ منتھلی انکم ہے وہ 3 لاکھ روپے سے کم ہے، ان کے لیے بچوں کی پڑھائی، چاہے وہ میڈیکل کالجز میں ہوں، انجینئرنگ کالجز میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ان کے لیے یہ افورڈ کرنا آسان چیز نہیں ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور آپ سب کے سامنے آج سرخرو ہو کر کھڑی ہوں کہ میں نے تمام 30,000 کے 30,000 جو اسکالرشپس ہیں وہ 100% میرٹ پہ دیے ہیں۔ اور کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے آپ سے یہ پوچھا ہو کہ آپ کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، آپ کس ایم پی اے ایم این اے کے ساتھ کے سفارشی، آپ کسی نے آپ کو یہ نہیں پوچھا۔ آپ کو آپ کی تعلیمی جو اچیومنٹس ہیں، آپ کے میرٹ کی ایکنالجمنٹ میں آپ کو یہ اسکالرشپس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اور جب میں ایک ماں کے طور پہ آپ سے بات کر رہی ہوں تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ ماں تو سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے۔ ماں کا اگر ایک بچہ وسائل ہونے کی وجہ سے اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے اور دوسرا بچہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یا ناکافی وسائل ہونے کی وجہ سے اگر وہ اچھی تعلیم نہیں لے پا رہا تو میرے دل کو تو بہت دکھ پہنچے گا۔ اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنی پوری توجہ اس بات سے آپ بے فکر ہو جاؤ۔ ان کا نعرہ ہے ہونہار اسکالرشپس کا کہ پڑھو یقین سے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ پڑھو سکون سے، آپ کو یہ ٹینشن نہ ہو، یہ سٹریس نہ ہو کہ آپ کے والدین کے لیے آپ کی فیس جو ہے وہ افورڈ کرنا مشکل ہے اور آپ شاید اپنے والدین کے لیے بوجھ بن رہے ہو۔ اور اس سال ہم 30,000 بچوں کو دے رہے ہیں اسکالرشپس۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو بڑھا کے اگلے سال 50,000 اسکالرشپس جو ہے وہ ہم دیں۔ اور جہاں بھی میں جاتی ہوں مجھے بچوں کی طرف سے ایک ڈیمانڈ آتی ہے، اسٹوڈنٹس کی طرف سے، اور وہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا آپ نے اسکالرشپ پروگرام شروع کیا ہے، لیکن اب اگر کوئی اس قابل ہے، اس کی اتنی تعلیمی قابلیت ہے کہ وہ باہر جا کے پڑھنا چاہے اور اس کے وسائل اجازت نہیں دیتے، تو انٹرنیشنل اسکالرشپس بھی ہونے چاہیے۔ میں اس پہ بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی وہ بھی ہم اسکیم آپ کے سامنے لائیں گے، اور یہ بھی آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ جو پہلی شپمنٹ ہے لیپ ٹاپس کی وہ آ چکی ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو
لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، کمپیوٹر کی ضرورت ہے، اپنی اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنے کے لیے، اپنی پڑھائی کی میں ایڈ کے لیے اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کو خود نہ کرنی پڑے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی میں لیپ ٹاپس لے کے آپ سب کے پاس آ رہی ہوں۔ اور ہم نے اس دفعہ لیپ ٹاپس کی کو نہ صرف ان کا نمبر ہم نے انکریز کیا ہے، بلکہ میں نے کوشش کی ہے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو بھی لیٹسٹ لیپ ٹاپس ہیں وہ آپ سب کو ملیں تاکہ وہ آپ کے کام آ سکیں۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ 60% آف دا اسکالرشپس ہیو گون ٹو گرلز۔ دیکھو ان بچیوں میں کتنا دم خم ہے ماشاءاللہ، اور یہ تالیاں جو ہے نا وہ لڑکوں کی طرف سے زیادہ بجنی چاہیے۔ تالی بجاؤ۔ اگر آپ کو کہیں ایڈمیشن مل جاتا ہے، چاہے وہ پبلک سیکٹر کا کالج ہو، پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہو، یا پرائیویٹ کالج ہو، پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہو، جیسے لمز ہے، نسٹ ہے، فاسٹ ہے، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ ہے، اور اس طرح کے ادارے ہیں، صرف آپ نے ایڈمیشن لینا ہے، آپ کی پوری فیس جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ۔ اور ایک اور بات، یہ اس وقت 70-80 بلین کا پروگرام ہے، اس کو میں چاہتی ہوں کہ 100 بلین تک ہم لے کے جائیں، تاکہ جتنے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں پنجاب میں وہ اس وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہ جائیں کہ ان کے پاس وسائل کافی نہیں ہیں۔ اگر کوئی بچہ، بیٹا یا بیٹی صرف اس وجہ سے اچھی تعلیم سے، اعلیٰ تعلیم سے رہ جاتا ہے، محروم رہ جاتا ہے کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو یہ مریم نواز شریف کا فیلئر ہے۔ اور آپ کو یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو، میری پوری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کے کالجز کو، آپ کی یونیورسٹیز کو ہم ٹرانسپورٹ بھی فراہم کریں، اچھی بسز ہم فراہم کریں، تاکہ آپ کو اپنے کالج یا یونیورسٹی تک آنے جانے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ لیکن ابھی ہم نے 30,000 الیکٹرک بائکس جو ہیں وہ ہم دے رہے ہیں، اس کا پہلا فیز مکمل ہو گیا ہے، اور وہ سب کے سب اسٹوڈنٹس کو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی، کیونکہ اب ہمیں الیکٹرک بائکس کی طرف، الیکٹرک گاڑیوں کی طرف موو کرنا چاہیے، کیونکہ ماحول کو بھی پروٹیکٹ کرنا، انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ پنجاب کے لوگ آلودہ ہوا میں سانس لیں۔ ان کے لیے جو انوائرمنٹ کو پرزرو کرنا ہے وہ ہم سب کی ایک کمبائنڈ رسپانسبلٹی ہے، وہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے، نیشنل رسپانسبلٹی ہے۔ تو میری بائکس کی جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ میری بات چیت چل رہی ہے، اور بہت جلدی وہ ایک یونٹ مینوفیکچرنگ کا لگا رہے ہیں پنجاب کے اندر چائنا سے آ کے، جس میں میری ان سے جو پرائس ہے اس پہ نیگوسیشن ہو رہی ہے، تاکہ وہ کم سے کم پرائس پہ ہمیں دیں اور میں زیادہ سے زیادہ بائکس دے سکوں۔ اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ اسٹوڈنٹس کو 1 لاکھ بائکس فری ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، فری، لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی، تاکہ، اور ان کے لیے میں چارجنگ سٹیشنز بھی بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو، اور آپ کو جو ہے وہ ایک اچھی سواری ملے، اور تاکہ آپ کو فریڈم بھی ہو اور آپ کو کسی سے کوئی مدد نہ مانگنی پڑے۔